السلام علیکم ناظرین، اسماعیل خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان میں آنے والی حالیہ شدید بارشوں اور بدترین سیلاب کے بارے میں، جس نے پاکستان کا نقشہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر پاکستان کو سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ نہیں لگتا کہ یہ وہ ملک ہے جو ایک مہینہ پہلے جس طرح وہ نظر آ رہا تھا۔ اس سیلاب کے نتیجے میں ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں اور 116 سے زائد اضلاع متاثر ہوئے ہیں، اور اس میں 7 لاکھ مویشی مارے گئے ہیں، 5 لاکھ مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ غرض یہ تو ایک اسٹیمیشن ہے، تخمینہ ہے، اندازہ ہے، نقصان اندازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی ایک ابتدائی تخمینے کے مطابق 1000 ارب سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ اس سیلاب اور بارشوں کے بارے میں مختلف لوگ مختلف آراء دے رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ گناہوں کی سزا ہے، کچھ لوگوں نے کوئی اور سبب بتایا، ڈیم کا نہ بننا اس کی وجہ بتایا۔ ہماری نظر میں اس معاملے کے 2 رخ ہیں، ایک اندرونی رخ اور ایک بیرونی رخ۔ اندرونی رخ میں یعنی وہ معاملات یا وہ اسباب جو پاکستان کے اندر سے پیدا ہوئے ہیں، ان کو ہم اندرونی اسباب قرار دیں گے، اور وہ اسباب جو بیرونی طور پر پیدا ہوئے عالمی طور پر، اس میں جو بیرونی اسباب ہیں اس میں سب سے بڑا سبب کلائمیٹ چینج ہے۔ دنیا بھر میں آنے والی موسمیاتی تبدیلی اس کا سب سے بڑا سبب ہے، اس سے پوری دنیا متاثر ہے، اور اس میں بعض ممالک شدید خشک سالی کا شکار ہیں، جس میں چائنا اور یورپ سر فہرست ہیں، اور بعض ممالک شدید سیلاب اور بارشوں کا شکار ہے، جس میں تازہ ترین مثال پاکستان کی ہے۔ پاکستان میں جو اندرونی اسباب ہیں، اس میں میری نظر میں سب سے جو بڑا سبب ہے وہ ہے درختوں کا بے تحاشا کاٹ دیا جانا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، قیام پاکستان کے وقت پاکستان میں جنگلات جو تھے وہ 35% شرح رکھتے تھے۔ یعنی پاکستان کی زمین پر جنگلات کی شرح 35% تھی، جو اب گھٹ کر صرف 3% رہ گئی ہے۔ اور اس میں اس سیلاب میں ایک بہت ہی سنگین انکشاف ہوا ہے۔ آپ نے شاید وہ ویڈیوز دیکھی ہوں جس میں سیلاب کا ریلا تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے، پہاڑوں سے نیچے کی طرف، اور بعض لوگ بھاگ بھاگ کر اس میں سے لکڑیاں چن رہے ہیں، اور بعض لوگ وہ ریلا اتنا تند تھا، تیز تھا کہ وہ اس میں لکڑی پکڑنے کی کوشش میں خود جان سے گئے اور اس ریلے میں بہہ گئے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ پہاڑوں کے اوپر بعض لوگ درخت کاٹ کر ان کی بڑی شاخیں جو ہیں وہ دریا میں بہا دیتے تھے، اور نیچے انہوں نے کوئی پوائنٹ مختص کر رکھا ہوتا تھا، وہاں پر وہ ان کو نکال لیا کرتے تھے۔ یہ تو روٹین کے حالات تھے۔ اس کا نتیجہ اور اس میں پانی سے لکڑیوں کو اور بڑے تنوں کو نکالنا، بڑی شاخوں کو آسان تھا، اور یہ ایک پورا مافیا کام کر رہا تھا۔ لیکن جب تند و تیز سخت قسم کا سیلاب آیا، وہ لوگ اپنی عادت سے باز نہیں آئے اور اسی طرح لکڑیاں چنتے رہے، اور بعض لوگ جان سے گئے۔ یعنی ایک پورا مافیا کام کر رہا تھا، جس نے پہاڑوں کو گنجا کر کے رکھ دیا ہے، اور پاکستان کو ایک شدید قسم کے نقصان اور خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ کیونکہ درختوں کے کاٹے جانے سے زمین پوپلی اور نرم ہو جاتی ہے، اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے، اور پانی کے بہاؤ کی رفتار کہیں تیز ہو جاتی ہے۔ درختوں کے کٹ جانے کی وجہ سے جو جنگلات اور درخت پانی کے بہاؤ کو سلو کرتے تھے، سیلاب کو روکنے کا باعث بنتے تھے، وہ جو پروٹیکشن ہے، وہ تحفظ ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ
جو سب سے بڑی وجہ سمجھ میں آئی ہے وہ ڈیمز کا نہ بننا ہے. پانی کا سٹوریج جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ڈیمز جو ہے وہ روک پاتے ہوں، لیکن وہ کچھ نہ کچھ بہرحال کردار ضرور ادا کرتے ہیں اگر چھوٹے ڈیمز ہوں. لیکن اگر درختوں کو کاٹا جائے اور دریا کی گزرگاہ پر تعمیرات کی جائیں، جو دریا کے دونوں طرف کچے کا علاقہ ہوتا ہے اس پر تعمیرات کر دی جائیں، اس پہ آبادیاں بنا دی جائیں، تو جب دریا جو ہے اپنے فطری بہاؤ میں آتا ہے اور برساتی نالوں کو بند کر دیا جائے، وہاں پر عمارتیں بنا دی جائیں، تو اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ شدید قسم کا سیلاب آیا ہے. آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ پہاڑی علاقوں میں ناران، کاغان، کالام بڑے بڑے ہوٹل جو ہے وہ بہہ گئے ہیں. یہ وہ ہوٹل تھے جو دریا کی گزرگاہ کے قریب ترین بنائے گئے تھے. جیسے ہی پانی کا تند تیز ریلا آیا یہ ہوٹل بہہ گئے، کیونکہ یہ ان فطری گزرگاہوں پر بنائے گئے تھے جو ہزاروں سال سے قائم تھیں، اور ان کو انسانوں کی ناعقبت اندیشی نے یہ مصیبت پیدا کی. لالچ نے زمینوں پر قبضہ کر کے، یہ سرکاری املاک ہوتی ہیں، ان پر تعمیرات کا اختیار کسی کو نہیں ہوتا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں قانون پر عمل نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے یہ حادثہ جان کا پیش آیا اور یہ معاملات کی شدت بڑھ گئی. یعنی پہلا سبب جو ہے وہ میں نے پیش کیا، درختوں کا بے تحاشا کٹ جانا. دوسرا سبب دریا کی گزرگاہوں پر قبضہ کر لینا، اس پہ تعمیرات کر لینا. تیسرا سبب پانی کی سٹوریج کا انتظام نہ ہونا. اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے موٹے اسباب ہیں. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو سیلاب ہے وہ کسی گناہ کی پاداش میں نہیں ہے جو مذہبی تصور میں گناہ کہے جاتے ہیں. ویسے قومی تصور میں تو یہ ایک گناہ ہے، مس مینجمنٹ، یعنی اس کو مینج نہیں کیا گیا معاملات کو، جس سے پانی کے بہاؤ کو سست کیا جا سکتا تھا اور اس قیمتی پانی کو نقصان کی بجائے فائدے کے لیے یوز کیا جا سکتا تھا. لیکن افسوس کہ ہمارے ارباب اقتدار اس سے غافل ہیں اور وقتی مفاد کے لیے، وقتی سیاست کے لیے مرے جاتے ہیں، اور لوگ مرتے رہے، سیلاب آتا رہا، بستیوں کی بستیاں اجڑتی رہیں، تباہی ہوتی رہی، اور یہ لوگ سیاست کھیلتے رہے. اور جب پاکستان ڈوب گیا تو یہ لوگ تب جاگے. آخری دن کی مسیحائی کیا تم آ گئے ہو تو ذرا کر دیکھو. ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.